اس حدیث میں امام بخاری نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو کہ ہائیسٹ امپورٹنس ہے ایمان کے لیے. تو ایمان کے جو جن کو اتنی بڑی حیثیت حاصل ہے، جیسے کہ ایمان ایک خیمہ ہے، تو اس خیمے کو اگر ہم خیمہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کو اگر ہم ٹینٹ سمجھ لیں تو اس ٹینٹ کو جو سیدھا رکھنے کے لیے ایک پول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ٹینٹ نہیں. اس پول کو زمین میں ڈالتے ہیں تب یہ اس کے اوپر ٹینٹ ڈالتے ہیں. کچھ رسیاں ہوتی ہیں اس خیمے کی، کچھ رسیاں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر یہاں کیل ٹھوکی جاتی ہے. دیکھیں یہ پول اور یہ رسیاں اتنی اہم ہوتی ہے ورنہ یہ ٹینٹ گر جاتا ہے. تو اگر ہم ایمان کو ٹینٹ سمجھ لیں تو یہ وہ اعمال اس حدیث میں بتائے جو کہ اس ٹینٹ کو سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کرتے ہیں. تو اگر ہمارے یہ اعمال ہمارے جو اس حدیث میں بتائے گئے، اگر وہ اعمالوں میں کمی ہے ان میں، تو ہمارا ایمان کا ٹینٹ گر جاتا ہے، اور ٹینٹ گرا ہوا ٹینٹ کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب حدیث ہے، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال، عبید اللہ ابن موسیٰ نے کہا، اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان ان اکرامۃ ابن خالد ان ابن عمر، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی رضی اللہ عنہ. ابن عمر کون تھے؟ عبداللہ بن عمر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، علی خمسن، 5 چیزوں پر، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت دینا کلمہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج ادا کرنا، والصوم، میں رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہاں پر کلمہ شہادت جو ہے یہ ایمان کا پول ہے. یہ خیمہ ایمان ہے، اور یہ جو پول ہے، ستون ہے، جس کے اوپر یہ خیمہ قائم ہے، وہ کیا ہے؟ زبان سے شہادت دینا، ٹھیک ہے. دل کا ایمان کیا ہے؟ یہ خیمہ ہے. زبان سے شہادت کیا ہے؟ یہ ستون ہے جس کے اوپر یہ خیمہ کھڑا ہے. پھر جب ستون ہم نے یہ ڈالا، پھر رسیوں سے جب باندھا، تو یہ 4 رسیاں کیا ہیں؟ سب سے اہم نماز. دیکھیں نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے ہمارے ایمان کے لیے. اللہ نے ہمیں 5 دفعہ دن میں نماز کا حکم دیا، اور ہر نماز میں ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر آیت میں، اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی سے تمام ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو دیکھیں اب ہم اخلاص سے اگر یہ جملہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو ہر بار تازہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ رہے. اگر دنیا ہمیں کھینچتی رہتی ہے، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن سے ہماری زندگی کا مقصد نکل جاتا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو سپوز ٹو نماز کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ پوری اخلاص سے کوشش کریں، تو نماز ہمارے ایمان کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ایتاء زکوٰۃ دینا. تو نماز جو ہے وہ ہماری بدنی عبادت ہے، ہمارے جسم سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، ہمارے بدن کی حرکت کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. ایتاء زکوٰۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ کام دیا وہ مال سے زکوٰۃ ادا کرنا. یہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی بات ہے. تو یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت ہمارے ایمان کو تازہ کیسے کرتی ہے کہ انسان مال کی محبت میں گھرا رہتا ہے. اس دنیا میں یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن جب ہم اپنے مال سے اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ کے خوش کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ہم غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ پر، ٹھیک ہے. پھر حج، جب فرض کیا گیا تھا نا روزوں کو اور حج کو، تو روزے کو 2 ہجری میں فرض کیا تھا. نماز تو اس سے پہلے فرض ہو گئی تھی، 2 ہجری میں روزوں کو فرض کیا تھا، اور بعد میں حج کو 6 ہجری میں فرض کیا تھا. لیکن یہاں پر اس حدیث میں
حج کا ذکر پہلے آیا ہے اور صوم رمضان کے روزے بعد میں آیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن حج جو ہے وہ اس میں دونوں عبادتیں شامل ہیں، جسم کی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. اس حدیث کو امام بخاری نے اس طرح سمجھا کہ چونکہ جس ترتیب سے یہ فرض ہوئے اس ترتیب سے اس میں نہیں آئے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بدنی عبادت ہے نماز، تو اس کو پہلے ذکر کیا، پھر مالی عبادت کو ذکر کیا، پھر اس عبادت کو ذکر کیا حج کو، جس میں مالی اور بدنی دونوں عبادات شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر صوم رمضان، پھر رمضان کا روزہ. تو رمضان کا روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، تو اس وجہ سے روزے کو الگ سے مینشن کیا. تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث مکمل ہوئی. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بھی لکھا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد کیا اس حدیث کے لانے کا، کہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات فرض کی ہمارے اوپر اور لازم کر دیے، تاکہ ہم اپنی دنیا میں مست مگن ہو کر اپنے ایمان کو نہ کھو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فرائض ہم پر فرض کر دیے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا نہیں ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے زکوٰۃ دینا، تو وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. اسی طرح جو نماز کا انکاری ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. ہاں، اگر انکار نہیں کرتا لیکن کبھی ادا کرتا ہے کبھی نہیں ادا کرتا، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کو سرے سے ان کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا، مسلمان ہو تو کیا ہوا، بس اچھے رہو، اچھے انسان بن کے رہو، تو پھر یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ پھر یہ اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے ریفیوز کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے جنگ کی تھی، کیونکہ یہ مرتد کہلائے تھے کہ یہ ایمان کے ایک رکن سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. تو ایمان میں دیکھیں کمی کرنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، انسان کبھی زکوٰۃ ادا کرے نہ کرے وہ اس کا گناہ، اس کا الگ بات ہے، اس کا ایمان اس سے کمزور ہوگا، یہ الگ بات ہے. لیکن اس کو کمپلیٹلی ریفیوز کرنا کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز جو ہے انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے.